الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے مشرکو، تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، سب جہنم کا ایندھن ہوگے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی آیت کے حوالے سے کل ہم نے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مطالعہ کیا تھا، اور اس سے یہ بات کلیئر ہوئی تھی کہ جو پرویز صاحب نے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر حلول کا الزام لگا کر، تہمت لگا کر آپ کو کافر قرار دیا ہے، وہ سراسر اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ غلط ہے، یہ محض الزام تراشی ہے، بہتان بازی ہے۔ پھر اس تصریح جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نے کائنات کی کسی بھی شے خواہ وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، یعنی اس میں روح ہے، جان ہے یا نہیں ہے، ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول ہے، یعنی اس میں عقل ہے یا نہیں ہے، کسی بھی شے کو کائنات کی اگر کسی نے شریک ٹھہرایا تو روز قیامت جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا گیا تھا وہ خدا کی بارگاہ میں الٹا دعویٰ کریں گی کہ فلاں انسان نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں یا رب تیرا شریک ٹھہرایا ہے، لہٰذا ہم تو مظلوم ہیں، ہماری فریاد رسی کر، اور وہ اس طرح کہ ہمیں جس مشرک نے تیرا شریک ٹھہرایا ہے اسے عذاب دے اور سزا دے۔ مگر ایسے انسان عذاب الہی سے بچ جائیں گے جن کے ساتھ ان کی قابلیت، ان کی ولایت، ان کی علمی حیثیت کے حوالے سے جن لوگوں نے دانستہ یا دانستہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی ذات کی صفت میں یا صفت کی صفت میں شریک ٹھہرایا، لیکن انہوں نے ناپسند کیا، اور جہاں معلوم ہوا وہ انہیں منع کرتے رہے، چاہے وہ منع ہوئے چاہے نہ ہوئے، انہیں روکتے رہے، اور دل میں ان کو برا جانا، سمجھانے کی کوشش کی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اظہار نفرت کیا ان سے، اور ان امور الوہیت سے انکار کیا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ جیسے کچھ لوگ کہیں گے جی تسی ہو سارا کچھ، نہ، ان کا نہ میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے اس کے آگے ایک تنکے کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ تو جو ان سے باتیں منسوب ہوئیں، کیے گئیں، جو معاملات ان کے ساتھ منسوب کیے گئے، یعنی یہ کہ انسان خود انہیں ایسا سمجھتے رہے یا ایسا کرتے رہے، انہیں یہ باتیں ہرگز پسند نہ تھیں، اور وہ اپنی زندگی میں ایسے انتصابات کی بھرپور تردید کرتے رہے، تو وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو بازام خود مظاہر کو خدا کا شریک ٹھہراتے رہے، انہیں ضرور جہنم رسید کیا جائے گا۔
اور اگر انسانوں میں سے کسی نے دوسرے انسانوں کو یہ ترغیب دی یا اس کو پسند کیا کہ وہ اسے خدا کا شریک سمجھیں، جیسے بارشیں برسانے، کہتے ہیں لوگ جی میں نے بارش برسائی، میں نے استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بارشیں برسانے روکنے والا وہی ہے۔ ہاں دعا جو ہے اس سے انکار نہیں ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں یا رب العالمین بارش نہیں ہوئی، بارش برسا دے، یا رب العالمین بارش بہت برس گئی ہے، زندگی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو مکان گر رہے ہیں یا اور کوئی نقصان ہو، یا اللہ بارش بند کر دے۔ دعا کا ایک طریقہ ہے، وہی اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے اس سے۔ تو عزیزان گرامی قدر کہ کسی نے دوسرے انسانوں کو یہ ترغیب دی یا اس کو پسند کیا کہ وہ اسے خدا کا شریک سمجھے، اور پھر ایسا کہنے یا اس پر رضا مند ہونے والے کا خاتمہ توحید یا توبہ پر نہ ہوا، توبہ اس نے نہ کی، تو ایسا انسان ان لوگوں سمیت جو اسے خدا کا کسی بھی صفت میں شریک جانتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں پھینک دیا جائے گا، انتم لہا واردون، اور تم جو ہو اس میں داخل ہونے والے ہو، جہنم میں یعنی۔ اور وہ انسان جو خود کو خدا کا شریک کہلانے یا سمجھے جانے سے دوسرے انسانوں کو روکتا رہا مگر اس کے ماننے والوں نے اس کی نہ سنی، اس کی بات نہ مانی، اور وہ اسے بدستور اپنا غلط اعتقاد کے مطابق خدا کا شریک کہتے رہے اور سمجھتے رہے، تو وہ ان کا معاملہ ہے، وہ تو روکتا رہا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو آگ میں پھر نہیں بھیجا جائے گا، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو ایسا کرنے یا سمجھنے سے روکتا رہا۔ البتہ جنہوں نے باوجود اس کے روکنے ٹوکنے منع کرنے کے اسے خدا کا شریک بنائے رکھا یا سمجھے رکھا، انہیں ضرور ان کے ساتھ جو انہیں شریک بناتے تھے ان کے ساتھ جہنم رسید کیا جائے گا، اور حق تعالی مزید ذہنی اذیت دینے کے لیے اس انسان کی پھر مثالی صورت بنا کر اسے ان کے ساتھ آگ میں جھونک دے گا، تاکہ جسمانی عذاب کے علاوہ انہیں ذہنی کوفت بھی دامنگیر رہے کہ صد خیف وہ انسان بھی ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں جسے کل دنیا میں ہم خدا کے برابر سمجھتے تھے اور اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ ہمیں منع بھی نہیں کرتا تھا بلکہ خوش ہوتا تھا، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، گویا جس نے خود کو خدا کا شریک سمجھنے یا کہلانے سے روکا اور اسے ناپسند کیا، اس کے جسم کو آتش جہنم سے بچا لیا جائے گا اور اسے عذاب نہیں ہوگا، مگر اس کا ایک مثالی جسم اسی کی طرح بنا کر ان لوگوں کے ساتھ باوجود روکنے کے اسے جو خدا کا شریک سمجھتے تھے آگ میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ لوگ ذہنی طور پر سمجھیں اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کا خود ساختہ باطل معبود بھی جل رہا ہے۔ اسی طرح انہیں دوگنا عذاب ہوگا، ایک ذہنی اور دوسرا جسمانی عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک جلی اور شرک خفی سے بچائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور جب ہم اس دار فانی سے رخصت ہونے لگے ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا